بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سیرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق پڑھیں گے، ہماری کائنات۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھولیں۔ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر سبق ہے ہماری کائنات، جس کی آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 56 کھول لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 56 پر ہے سبق ہماری کائنات۔ سب سے پہلے میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ رات کو ثنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے۔ ثنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جان، یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں؟ ابو جان نے ثنا کے سوال پہ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں۔ ثنا نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن ابو جان، دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ابو نے کہا، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ ثنا نے پھر پوچھا، ابو جان، یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو جان نے بتایا، دیکھو بیٹی، سورج تو کہیں نہیں جاتا، البتہ ہماری زمین جب اس کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، وہاں سورج کی روشنی پڑنے سے دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا، وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے۔ ثنا بولی، اچھا ابو جان، رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ ابو نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ سنو بیٹی، چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے۔ ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 57 کھولیں۔ جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ایک ذیلی سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔
چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر روشنی پڑتی ہے، ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے اور پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ثنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت غور سے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہیں اور اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، ابو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق ہماری کائنات میں ہم نے سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کے بارے میں پڑھا اور زمین کے بارے میں پڑھا۔ یعنی ہماری زمین جو ہے وہ ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ذیلی سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سیارے جو ہیں وہ مسلسل اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی گھومتے رہتے ہیں، اور ہماری زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اور زمین کا سورج کے گرد ایک چکر جو ہے تقریباً 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ زمین جو سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے، اس کو شمسی سال کہتے ہیں۔ یعنی جو زمین اپنا ایک چکر سورج کے گرد 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے، اس ایک چکر کو یعنی شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور چاند کا یہ زمین کے گرد چکر جو ہے وہ 29 دنوں میں پورا ہوتا ہے، اور چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ یعنی سورج سے روشنی لے کر چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کر زمین تک پہنچاتا ہے، اور گردش کے دوران یعنی اس چکر لگانے کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل نظر آتی ہے، اور جس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، چاند کا وہ حصہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح چاند آہستہ آہستہ شروع میں چھوٹا نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور 14 تاریخ کا چاند جو ایک مکمل چاند ہوتا ہے اسے بدر کہا جاتا ہے، اور پہلی تاریخ کا چاند جو بہت باریک ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اور ہماری کائنات جو ہے وہ سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے نظام، یعنی ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہیں جو اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں۔ اس کائنات میں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہیں، ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کائنات جو ہے بہت وسیع بنائی ہے، بہت بڑی بنائی ہے۔
یہ تھا ہمارا سبق، ہماری کائنات جو ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی اس کے خاص الفاظ ہیں، یعنی مشکل الفاظ دیے گئے ہیں نیچے، وہ ہیں کائنات، مدار، شمسی، قمری، منعکس، اجسام، کہکشاں، سیارچے، مطلع، قطر، وسیع۔ ابھی ہم نے جو مشکل الفاظ پڑھے ہیں اس سبق میں، اس کے معنی یعنی مطلب جانتے ہیں، یعنی الفاظ اور ان کے معنی۔ پہلا الفاظ ہے حرارت۔ حرارت کے معنی ہے گرمی یا جوش۔ دودیا، دودیا کا مطلب ہے دودھ کے رنگ کا یا سفید۔ قدرت، فطرت، طاقت یا اللہ تعالیٰ کی شان۔ کائنات، کائنات کا مطلب ہے دنیا یا جہان۔ پھر ہے مدار، مدار کے معنی ہے گردش کی جگہ یعنی دائرہ۔ منعکس، شعاع جو لوٹ کر آئی ہو یعنی الٹا، یعنی پلٹ کر واپس آنے والی روشنی۔ محور، فرضی خط جس کے گرد سیارہ گردش کرتا ہے، یعنی وہ فرضی خط جس کے گرد سیارہ گردش کرتا ہے۔ پھر ہے نظام۔ نظام، نظام کا مطلب ہے سلسلہ یا ترتیب۔ یہ ہو گئے مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب۔ ابھی آپ اپنی اردو کے کتاب کے صفحہ نمبر 58 پہ دیکھیں، جہاں پر ایک سبق کے مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 58 پر یہاں پر پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ یعنی یہاں پر سوال نمبر 1 میں کچھ سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم مختصر جواب دیتے ہیں۔ جز الف میں سوال ہے، ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ ستارے دن کے وقت کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اس کا جواب ہے، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ جز بے میں سوال ہے، رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہماری زمین جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں روشنی کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے، اور زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک شمسی سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے؟ ایک شمسی سال کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایک شمسی سال 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ سوال ہے، ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ جواب، ستارے سیاروں سے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک قمری سال کتنے مہینوں کا ہوتا ہے؟ جواب، ایک قمری سال 12 مہینوں میں مکمل ہوتا ہے۔ جز واو میں سوال ہے، نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ نظام شمسی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، سورج ستاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔
یعنی سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر جو نظام بناتا ہے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1، جس میں کچھ سوال دیے گئے تھے اور ہم نے ان کے مختصر جوابات پڑھے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یعنی اپنے جو سبق پڑھا ہماری کائنات اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ پھر 3 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو صحیح جواب ہے ہم نے اس پہ ٹک لگانا ہے۔ یہاں پر نمبر جو الف میں ہے، ہماری زمین چکر لگاتی ہے۔ 3 آپشن ہے، نمبر 1 چاند کے گرد، نمبر 2 ستارے کے گرد، نمبر 3 سورج کے گرد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سورج کے گرد، یعنی ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ تو آپشن نمبر 3 پر ٹک لگائیں۔ جزبے چاند کا قطر زمین کے قطر کے ہے، برابر 1/4، 1/3۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 1/4، یعنی چاند کا قطر زمین کے قطر کے 1/4 ہے۔ نمبر 2 پہ ٹک لگائیں۔ جز جیم ستارے پیدا کرتے ہیں روشنی اور پانی، حرارت اور ہوا، روشنی اور حرارت۔ صحیح آپشن ہے اس کا نمبر 3 روشنی اور حرارت، یعنی ستارے روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ٹک لگائیں۔ جز دال چاند زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے تقریباً 40 دن میں، تقریباً 25 دن میں، تقریباً 29 دن میں۔ صحیح جواب ہے جز نمبر 3، یعنی آپشن نمبر 3 تقریباً 29 دن میں۔ آپشن نمبر 3 پہ ٹک لگائیں۔ جز ہے پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، بدر، قمر۔ صحیح جواب ہے ہلال۔ جز نمبر 1 پر ٹک لگائیں کہ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 59 کھولیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 59 کھولیں۔ یہاں پر سوال نمبر 2 کا جز واو ہے۔ سوال نمبر 2 کا جز واو، کہکشاں ستاروں کا مجموعہ ہے، لاکھوں، ہزاروں، اربوں خربوں۔ صحیح جواب ہے اربوں خربوں، آپشن نمبر 3 پہ ٹک لگائیں۔ آگے ہے سوال نمبر 3، درست لفظ کا انتخاب کر کے جملے مکمل کریں۔ جز الف میں ہے، ڈیش زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیے گئے ہیں ستارے یا سیارے، تو صحیح جواب ہے ستارے۔ یہاں پر ہم خالی جگہ پہ لکھیں گے ستارے، یعنی ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جز بے ہے، ہماری زمین بھی ایک ڈیش ہے، سیارہ، ستارہ۔ صحیح جواب ہے سیارہ، یعنی ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے سیارہ۔ جز جیم، سیارے مسلسل اپنے اپنے ڈیش میں گردش کرتے رہتے ہیں، محور، مدار۔ صحیح آپشن ہے مدار۔ یہاں پر ہم لکھیں گے لفظ مدار، سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ جز دال، 14ویں کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں، بدر، قمر۔ صحیح جواب ہے بدر۔ یہاں پر ہم لکھیں گے بدر، چاند 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ جز ہے سورج نظام شمسی کا ڈیش ہے، مرکز، محور۔ صحیح لفظ ہے مرکز، یہاں ہم خالی جگہ میں لفظ لکھیں گے مرکز، یعنی سورج نظام شمسی کا مرکز ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4،
درج ذیل الفاظ کو پڑھیے اور مثال کے مطابق مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کیجیے۔ یہاں پر لفظ دیے گئے ہیں: دن، روشنی، چاند، زمین، ستارہ، کہکشاں، کائنات۔ اور یہاں پر یہ باکس بنے ہوئے ہیں مذکر، ہم نے جو ان میں سے لفظ مذکر ہے ہم نے یہاں لکھنا ہے، اور جو مذکر ہے وہ یہاں اس باکس میں لکھنا ہے۔ مثال بھی دی گئی ہے، جیسے آسمان مذکر ہے تو یہاں ہم نے مذکر میں لکھا، اور رات مؤنث ہے تو ہم نے مؤنث میں لکھا۔ اب یہاں پر پہلا لفظ ہے دن۔ دن مذکر ہے، اس کو ہم یہاں مذکر میں لکھیں گے۔ روشنی، روشنی مؤنث ہے، اس کو یہاں مؤنث میں لکھیں گے۔ چاند مذکر ہے، اس کو مذکر میں لکھیں گے۔ زمین مؤنث ہے تو اس کو یہاں مؤنث میں لکھیں گے۔ ستارہ مذکر ہے، مذکر میں لکھیں گے۔ کہکشاں مؤنث ہے تو اس کو یہاں مؤنث کے باکس میں لکھیں گے۔ کائنات بھی مؤنث ہے، اس کو بھی مؤنث میں لکھیں گے۔ ایک دفعہ میں پھر دہراتی ہوں: دن مذکر، روشنی مؤنث، چاند مذکر، زمین مؤنث، ستارہ مذکر، کہکشاں مؤنث، کائنات مؤنث۔ ابھی سوال نمبر 5، دی گئی مثال کے مطابق متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ اب ہمارے پاس پہلا لفظ ہے طلوع۔ طلوع کا متضاد ہے غروب، طلوع کو ہم ملائیں گے غروب سے۔ پھر ہے آسمان، آسمان کا متضاد ہے زمین، آسمان کو ملائیں گے زمین سے۔ دن، رات، صبح، صبح کا متضاد ہے شام۔ سونا، سونا کو ملائیں گے متضاد سے جاگنا سے۔ پھر ہے روشنی، روشنی کا متضاد ہے تاریکی یعنی اندھیرا، تو روشنی کو ہم ملائیں گے تاریکی سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا سبق، ہماری کائنات اور اس کے مشقی سوالات۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ابھی یہ ہماری درسی کتاب کا جو صفحہ نمبر 57 ہے اس پر یہ خاص لفظ دیے گئے ہیں، یعنی مشکل الفاظ جو ہمارے سبق میں آئی ہیں: کائنات، مدار، شمسی، قمری، منعکس، فلکی، اجسام، کہکشاں، سیارچے، مطلع، قطر اور وسیع۔ یہ الفاظ آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور املا کے طور پر یاد بھی کریں، یہ آپ کی املا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ اپنی اردو کی کاپی پر خوش خط لکھیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ یہ املا کے الفاظ اور مشقی سوالات یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ نے اپنی کاپیوں پہ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔